بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم کے وہ لوگ جو ایمان نہ لائے تھے اپنے گھروں کو واپس چل دیے، ان کے دل بغض اور نفرت سے بھر چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ جب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو آپ بھی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پھر بھی آپ مایوس نہ تھے۔ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ایک دفعہ پھر وہ قوم کے اجتماع میں جا کر نصیحت کریں گے۔ شام کے وقت قوم کے لوگ جب اکٹھے ہوئے تو آپ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور فرمایا، اے لوگوں، میری باتوں کو غور سے سنو کیونکہ اس میں تم لوگوں کی بھلائی ہے۔ اے لوگوں، اللہ پر ایمان لاؤ، مجھے سچا سمجھو۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ وہ بہت طاقتور اور صاحب قدرت ہے۔ وہ مارتا اور جلاتا ہے۔ وہ دل کی باتوں اور دلوں کے پوشیدہ بھیدوں کو جانتا ہے۔ لوگوں، ان بتوں کو جنہیں تم پوجتے ہو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، پھر تم کیوں ان کے سامنے عاجزی کرتے ہو اور سجدہ کرتے ہو؟ جس طرح مجھے یقین ہے اسی طرح تمہیں بھی ہے کہ جو بت اپنے سے برائی کو دور نہیں کر سکتا وہ تمہاری مصیبتیں کس طرح دور کر سکتے ہیں اور کس طرح تم ان سے بھلائی حاصل کر سکتے ہو۔ غور کرو، اللہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے، وہ اچھا مددگار ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا، لوگوں، اگر تم نے اپنی اس ضلالت کو ترک نہ کیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک کافر کھڑا ہوا، کہنے لگا، میرے خیال میں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم کس طرح اپنے دیوتاؤں کی توہین کرنے کے مجاز ہو؟ تمہیں ان کے خلاف بولنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ جو کچھ تم نے کہنا تھا کہہ دیا، مگر اب یہاں سے دور ہو جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تیری پیروی تو ان لوگوں نے کی ہے جو تیری طرح قلاش تھے اور ہر فقیر نے تیری دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ ہم تو ان میلے کچیلے آدمیوں کے ساتھ بیٹھنے کو بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ ہم بہت مالدار اور بڑے رئیس ہیں۔ ہم تو ان آدمیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کا کھانا پینا اچھا ہو اور جن کے پاس دولت کی فراوانی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ان فقیر اور محتاج لوگوں سے جدا ہونے میں اللہ کی گرفت سے خوف کھاتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے میری تصدیق کی ہے۔ حق کی پیروی کی ہے۔ یہ لوگ تو میرے معاون و مددگار ہیں۔ میں کسی صورت میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے اور میرے نزدیک بھی ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ مال و دولت، خوبصورتی، عمدہ لباس اور عمدہ دل فریب مظاہر سے نہ تو کوئی مرتبہ ملتا ہے اور نہ ہی اونچی شان بنتی ہے اور نہ کوئی بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تو دل کی طہارت، نفس کے اطمینان، جو کچھ اللہ دے اس پر راضی رہنے، حق کی پیروی کرنے، باطل سے بچنے اور اللہ کی عبادت کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ پھر وہ لوگ ہنستے ہوئے اپنے اپنے ٹھکانوں کو چلے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو تنہا چھوڑ گئے، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں نہیں چھوڑا۔ آپ برابر ان کے پاس آتے جاتے اور واعظ و نصیحت کرتے رہتے۔ آخری مرتبہ آپ نے ان لوگوں کو بہت ڈرایا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے اور انہیں سچا رسول نہ جانا اور ان کی پیروی نہ کی تو اللہ تعالیٰ انہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، مگر ان لوگوں کی ہٹ دھرمی اور عداوت بڑھتی ہی گئی۔ انہوں نے برابر اپنے دیوتاؤں کی پوجا پر اصرار کیا اور اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ نہ سکیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں تاکہ آپ علیہ السلام کی باتوں کو نہ سن سکیں۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، تم ہمارے ساتھ کافی جھگڑ چکے ہو اور بہت بحث کر چکے ہو، اب مزید ہم تم سے کوئی بحث کرنا نہیں چاہتے۔ تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، وہ عذاب تو میرے خدا کو منظور ہوا تو وہی لائے گا اور اس وقت تم اسے عاجز نہ کر سکو گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام بہت رنجیدہ خاطر ہو کر وہاں سے واپس آ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صحیح راستے پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر قوم راہ راست پر نہ آئی اور آپ کی نصیحتوں سے فائدہ نہ اٹھایا۔ آپ نے ان کی بھلائی چاہی مگر قوم رضامند نہ ہوئی۔ آپ نے انہیں مومن بنانا چاہا مگر وہ سرکشی اور تکبر میں مگن رہے۔ آپ نے گمراہی کے راستے سے حق کو روشن کر دکھایا لیکن انہوں نے آپ کی مخالفت کی اور تکبر کیا۔ ان میں سے اکثر گمراہی اور بتوں کی عبادت پر ڈٹے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام غم اور نا امیدی کے عالم میں تھے۔ انہیں مطمئن کرنے اور ان کے خوف کو دور کرنے کے لیے ان پر وحی نازل ہوئی۔ آپ اسے غور سے سننے لگے۔ جو شخص تمہاری قوم سے مومن ہو چکے ہیں بس وہی ایمان لانے والے تھے، اب کوئی شخص مومن نہ ہوگا، اور یہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اس پر غم نہ کھانا، اس پر صبر کرنا۔ اس فرمان
خداوندی سے آپ کا دل مطمئن ہو گیا اور آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، لیکن میرے بلانے پر وہ دین سے اور زیادہ دور بھاگتے گئے۔ میں نے جب کبھی ان کو حق کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں تاکہ حق بات کو سن نہ سکیں۔ انہوں نے ضد کی اور تکبر کیا۔ میں نے انہیں اعلانیہ اور خفیہ طور پر غرض یہ کہ ہر ایک طریقے سے سمجھایا۔ اے میرے پروردگار، میں کافی عرصے تک ان میں رہا، میں نے کبھی تو وعدے اور ترغیب سے ان کو تیری عبادت کی طرف بلایا اور کبھی وعید اور دھمکی سے۔ اس طویل مدت کے باوجود وہ مومن نہ ہوئے۔ انہوں نے تو بعد میں آنے والوں کو بھی وصیت کر دی کہ وہ میری رسالت پر اور مجھ پر ایمان نہ لائیں۔ اے میرے پروردگار، انہوں نے میری نافرمانی کی، اپنی خواہشات کے دامن کو نہ چھوڑا، بلکہ فسق و فجور اور فساد کرنے میں زیادتی ہی کرتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سخت ناراض ہوئے، انہیں خوف دلایا، بارش بند کر دی اور زمین بنجر کر دی۔ اس طریقے سے انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ وہ سخت تنگ ہو گئے اور تلاش معاش میں مارے مارے پھرنے لگے۔ زندگی کے راستے ان کے لیے بند ہو چکے تھے۔ وہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اپنے دیوتاؤں کو پکارنے لگے، کوئی جواب نہ آتا۔ وہ اپنے دیوتاؤں سے رزق کی درخواست کرتے مگر پھر بھی کوئی ان کی درخواست کو نہ سنتا۔ آخرکار مجبوراً قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کے دامن میں پناہ ڈھونڈی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ سے اپنے گناہ معاف کرواؤ، وہ بڑا مہربان ہے، تم پر بہت سی بارش برسائے گا، تمہارے مال و دولت پر بھی برکت فرمائے گا، تمہیں باغات اور سرسبز کھیت عطا کرے گا اور تمہارے لیے پانی کے سمندر بہا دے گا۔ لیکن لوگ اندھے اور بہرے بن کر گمراہی میں کھو گئے اور آپ علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہ دی۔ حضرت نوح علیہ السلام جس طرح قوم کی اصلاح سے مایوس اور غمگین ہوئے تھے، اسی طرح ان کے مومن نہ ہونے سے بھی مایوس ہو گئے تھے۔ جب یہ لوگ فخر اور تکبر سے آپ کو پاگل اور بے وقوف سمجھنے لگے اور بتوں کی عبادت پر ڈٹے رہے جنہیں ان کے باپ دادا پوجتے چلے آئے تھے، تو آپ علیہ السلام کو اس بات کا بہت رنج ہوا۔ آپ نے تنگ آ کر ان کے لیے بد دعا فرمائی۔